اپڈیٹ دیتے ہیں شہر اعتکاف لاہور سے، جہاں دنیا بھر سے خواتین و حضرات ہزاروں کی تعداد میں معتکف ہیں۔ جیو ہزرو سٹی کے ٹیم شہر اعتکاف ہی میں موجود ہیں۔ چلتے ہیں شہر اعتکاف اور دیکھتے ہیں ہماری ٹیم کے اینکر پرسن صفدر محمود آج ہمیں کس شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں۔ جی صفدر محمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آنسوؤں کی بستی شہر اعتکاف لاہور سے جیو ہزرو سٹو کی پوری ٹیم حاضر ہے اور مسلسل جو ہے تقریباً 6-7 دن ہو گئے ہم مختلف لوگوں کا ادھر جو متقفین ہیں ان کا انٹرویو کر رہے ہیں اور ان سے تاثرات لے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک ہے مہمان، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی ادھر ڈیوٹی کیا ہے؟ میاں رئیس احمد میرا نام ہے جی، میں نگران انتظامیہ ہوں۔ یہاں پہ کھانا کھلانے والے جو لوگ ہیں، بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ کھجور اور روٹی تقسیم کرنے کا کام ہے۔ 40 لوگ ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ کھانا باہر سے دیتے ہیں، جو سالن وغیرہ رہتا ہے، تو یہاں سے جو ہے ہم روٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تقریباً 20 سے 22 ہزار روٹی پہلے دن ہم نے تقسیم کی ہے، اس کے بعد یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے الحمدللہ، اور لوگ جو ہے نا وہ کافی خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نا وہ آتے ہیں، اور جو جتنی ڈیمانڈ کرتا ہے ہم کسی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں اتنی ملے گی، جتنی ڈیمانڈ کرتا ہے اتنی دیتے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہمیں ہماری طرف سے کوئی ایسی شکایت کا موقع نہیں ملا کسی کو۔ جی بالکل، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ ادھر لنگر غوثیہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور جتنے بھی یہاں متقفین ہیں ان کو لنگر کی کوئی پرابلم اور کوئی مسائل نہیں ہے، اور بالکل ایسا ہے جو کہ جس طرح کچھ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا ہوتا ہے بالکل اسی طرح کا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر جو ہے اس میں کیا اور بہتری آ سکتی ہے؟ اس میں اس طرح بہتری آ سکتی ہے کہ جب تھوڑی سی نگران جو کمیٹیاں ہیں اس کی کوآرڈینیشن آپس میں کچھ بہتر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس سے بھی بہتر ہونی چاہیے۔ لوگوں کو جو مختلف یہ ہم دیکھتے ہیں کہ برتن دھونے کے لیے اور اس طرح صفائی والے جو ہیں وہ بر وقت اگر صفائی کر دیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو جائے۔ اور وہ میں پیچھے بھی تقریباً 6 سال پہلے یہاں پہ 19 لیٹر والی بوتل جو ہے وہ تقسیم کرتا رہا ہوں پانی کی، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی میڈیکلی فیسلٹیز جو تھی وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی، ہمیں وہ کافی حد تک جو تھا وہ بچتا تھا اس میں سے، یعنی کہ ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی تھی، نیٹ اینڈ کلین پانی فلٹر والا وہ ملتا تھا لوگوں کو، اور اس سے جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، اور ہمارا جو میڈیکل یا الاؤنس جو تھا وہ کافی بہتر ہوتا تھا۔ تو سر ابھی بھی تو جو پانی مل رہا ہے وہ فلٹر پانی ہے اور ماشاءاللہ زبردست پانی ہے۔ ہاں جی، وہ پانی جو ہم نے وہ اس کو فلٹریشن پلانٹ لگا دیا ہے، اس وجہ سے اب لوگوں کو وہ بار بار پانی بوتلیں لانے کے لیے لے جانے کے لیے وہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی۔ اچھا سر، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ادھر اتنی روحانیت ہے، اور ماشاءاللہ ادھر ایسا بھائی چارے کا ایک نظام ہے، اور ایسا ایک سسٹم میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح ایک فیملی ہوتی ہے، جس طرح سے ایک گھر کے افراد ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بھائی ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ ان کو آپ کیا کھلاتے ہیں؟ کوئی خاص ان میں ٹونک وغیرہ ڈالتے ہیں یا کوئی خاص قسم کی چیز ڈالتے ہیں تاکہ وہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حضور غوث اعظم کے مہمان ہیں بیسیکلی، اور جو ساقی ہے وہ طاہر القادری ہے۔ یہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں انہی کے یہ تیار کردہ ہیں، اور اس وجہ سے جو بھی چیز اخلاص کے ساتھ کھلائی جائے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ اور ایسی چیزیں کہ بھی گھر والا ماحول، اور بڑے کو بڑا چھوٹے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ نے بدمزگی نہیں دیکھی ہوگی یہاں پہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر ایک کو آنر دیتے ہیں، بڑے کو آنر دیتے ہیں، سیٹ وغیرہ ہو کسی کو بھی کوئی چھوڑ کے بڑے کو کہتا ہے کہ جی آپ بیٹھیں، پہلے آپ نماز وغیرہ پڑھ لیں، ہم نیچے پڑھ کے لیں۔
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت آتی جب تربیت صحیح کی ہو کسی نے، اور قبلہ نے ہماری تربیت پچھلے 20-25 سال سے ایسی کی ہے کہ ہم جو ہے اس کا قرض نہیں اتار سکتے۔ جی بالکل ناظرین، یہ بالکل سچ کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ قبلہ حضور نے ایسی تربیت کی ہے کہ یہاں پہ ایسا ماحول ہے کہ جس طرح ایک فیملی ہے اور اس طرح اچھا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں، اور ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو آج جو ادھر نہیں آئے اعتکاف پہ، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھیں، اس کو ریڈ کریں اور اس ماحول کو اڈاپٹ کریں اپنے گھروں میں۔ ہم نے فیملی ہر کا درود جو تھا قبلہ نے یہ دیا تھا، اور درود پاک کی برکت سے گھروں میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواتین میں، بچوں میں بھی یہ چیز صلاحیت کرتی جا رہی ہے، اور تربیت اسی چیز کا نام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ریورس ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں کرنا چاہیے، گھروں میں بھی کرنا چاہیے، یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اس وجہ سے جو ہے یہ جو ماحول جو نظر آتا ہے جیسے کہ ہم مدینہ پاک میں پھر رہے ہیں، جب آپ تراویح سنتے ہیں، جب آپ کوئی بھی معاملہ سنتے ہیں تو ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے حرم سے آواز آ رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے سر۔ بالکل ناظرین، اسی طرح لگتا ہے کہ جس طرح مدینہ پاک کی کھڑکی ادھر کھلی ہوئی ہے اور ہوا کے جھونکے ادھر سے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو۔